اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں محمد دل نواز آپ کا میزبان حاضر ہوں ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حرف دل نواز میں۔ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ دوستوں، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ ہی جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے ذلت بخشتا ہے، کیونکہ وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ دوستوں، جگر مراد آبادی، جی ہاں دوستوں، جگر مراد آبادی ایک مہکش شاعر تھے، ایک شرابی شاعر تھے۔ ان کا یہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اجمیر شریف میں ایک نعتیہ محفل جو ہے وہ کروانے کا پروگرام بنا، اور اس میں کسی نے جگر مراد آبادی صاحب کا بھی نام دیا کہ ان کو بھی بلائیں، وہ بھی یہاں آئیں اور نعت پاک پیش کریں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ لیکن انتظامیہ میں اور لوگوں میں اختلاف ہو گیا آپس میں کہ وہ ایک شرابی شاعر ہیں، ہم ان کو یہاں ہرگز نہیں آنے دیں گے اجمیر شریف میں، اور وہ کس طرح نعت پڑھیں گے، وہ تو ایک شرابی انسان ہے، غزلیں لکھتے ہیں، اور فلانا بری بلی مطلب آپس میں ان کی ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے سے اتفاق نہیں رکھ رہے تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ لیکن پھر کسی نے جگر مراد آبادی صاحب کو مراد آباد میں کسی کے ہاتھوں یہ پیغام بھجوایا کہ ایسے ایسے آپ کو آنا ہے نعتیہ مشاعرے میں، اور بارگاہ رسول میں ایک نعت شریف پیش کرنی ہے۔ تو جگر صاحب نے بھی پہلے منع کر دیا کہ میں بھلا ایک رند آدمی، ناپاک آدمی، ایک شرابی آدمی، گنہگار آدمی، میری کیا شان کہ میں اس شان اولیٰ کی شان میں کوئی کلام کہوں، کوئی بات کہوں، نعت کہوں۔ تو وہ منع کرنے لگ گئے، وہ کنونس نہیں ہو رہے تھے، وہ مان نہیں رہے تھے۔ لیکن پھر کسی طرح اور بھی لوگوں سے جو ہے وہ کہلوایا گیا ان کو، تو کسی طرح وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ اب وہ سب سے پہلے نہا دھو کر اچھے سے پاک صاف ہو کر سب سے پہلے شراب کی بوتل انہوں نے پھینکی اور بیٹھ گئے کوئی مطلع لکھنے بارگاہ رسول میں۔ لیکن کوئی بھی مطلع وہ لکھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ جب کوئی مطلع لکھتے تو غزل کا شعر بن جاتا۔ وہ بڑے غمزدہ بھی ہوئے اس واقعے سے، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ توبہ کیا، دوبارہ سے نہا دھو کے اچھے سے پاک صاف ہوئے کئی روز کے بعد۔ اس کے بعد انہوں نے پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، دعا کی کہ میں گنہگار ہوں، لیکن جیسا بھی ہوں آپ کے نبی کا امتی ہوں، کم سے کم میں کوئی کلام کہہ دوں اس میں۔ اس کے بعد دیکھیے کیا مصرع پہلا مطلع آیا، سناتا ہوں دوستوں۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ تو یہ پہلا مطلع تھا اس نعت شریف کا جو جگر مراد آبادی صاحب نے کہا، اور پھر پوری نعت جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ میں پوری نعت نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ چاہیں تو گوگل پہ یہ لکھ کر ٹائپ کر کر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک رند ہے مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ تو اس کے بعد پھر اجمیر میں پروگرام کا جو ہے وہ وقت بھی آ گیا اجمیر شریف میں۔ تو منتظمین نے یہ فیصلہ لیا، یہ ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ لوگ بہت برہم تھے، گویا کہ ان کو مارتے، ان کے ساتھ بدسلوکی بھی ہوتی ہے جگر مراد آبادی صاحب کے ساتھ۔ تو جب پروگرام جیسے کہ 3 دن کے بعد تھا، وہ نعتیہ مشاعرہ، نعتیہ محفل 3 دن کے بعد تھا، تو ان کو 3 دن قبل ہی کسی جاننے والوں کے گھر میں چھپا دیا گیا، رکھ دیا گیا چپ چاپ سے۔ پھر 3 دن کے بعد مشاعرے کا جو دن ہے وہ بھی آ گیا، لیکن پھر بھی اسٹیج پر جگر مراد آبادی صاحب کو انہوں نے نہیں بلایا۔ تو اس کے بعد پھر آخرکار جگر مراد آبادی صاحب کی باری آ گئی، اور وہ جیسے ہی اسٹیج پر آئے تو لوگوں نے ہنگامہ شروع کر دیا، لوگوں نے چلانا شروع کر دیا کہ نہیں، ہم ایک شرابی کو، ایک رند کو، ایک مہکش کو، ایک بادہ کش کو حضور کی شان میں کلام پیش کرنے نہیں دوں گا، اور اس مقدس جگہ میں کلام پڑھنے نہیں دوں گا، ہم نہیں دیں گے ان کو یہ کلام پڑھنا۔ پھر کسی طرح جگر مراد آبادی صاحب آئے اسٹیج پر، اور اس کے بعد کہا کہ میں گنہگار ہوں، لیکن میں جس کا امتی ہوں، آپ بھی اس کے امتی ہیں، تو آپ کو مجھ سے تو نفرت ہو سکتی ہے، مگر ان سے تو عقیدت ہے، ان سے تو محبت ہے، تو مجھے پڑھنے دیں۔
تب لوگ تھوڑے سے خاموش ہوئے اور یہ پہلا مصرع، پہلا جو مطلع نعت شریف کا وہ انہوں نے وہاں پہ پیش کیا۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ دوستوں اس طرح محفل کے لوگ خود شرمندہ ہو گئے اور وہ بیٹھ گئے سلیقے سے، طریقے سے، اور انہوں نے پورا کلام جگر مراد آبادی صاحب کا سنا، یہ پوری نعت شریف سنی اور لوگ رونے بھی لگے۔ جگر صاحب خود بھی رو رہے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ بارگاہ رسول میں انہوں نے یہ کلام پیش کیا۔ اور اس کے بعد سے ماشاءاللہ انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی تھی اور شاید شراب وغیرہ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی تھیں۔ تو دوستوں اس سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ ہم گناہوں سے نفرت کریں، گنہگار سے نہیں، اور دوسروں کو کبھی کمتر یا حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ کب اس پر اللہ کا خداوند تعالیٰ کا کرم ہو جائے اور وہ ہم سے بھی زیادہ اعلیٰ و ابتر ہو جائے، خدا کی نظر میں محترم ہو جائے، نبی کی نظر میں محترم ہو جائے۔ تو دوستوں امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے چاہا تو میں سیکنڈ اس کا جو پارٹ بناؤں گا اس میں پوری نعت شریف پڑھنے کی میں کوشش ضرور کروں گا۔ کوشش کیا، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا میں، کیونکہ یہ چیزیں توفیق سے ہوتی ہیں، یہ کوئی دنیاوی چیزیں نہیں ہیں دوستوں۔ یہ مدحت سلطان مدینہ ہے تو یہ ایسے تو نصیب نہیں ہوتا، اور اس گنہگار کو یہ ایک شعر بھی نصیب ہوا تو یہ بھی میرے مولا کا کرم ہے، ورنہ تو ہم کہاں اس لائق ہیں دوستوں۔ شکریہ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں، کوئی اگر سجیشن ہو تو ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں، مظلوموں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، چھوٹوں کو پیار اور بڑوں کو عزت دیں۔ السلام علیکم۔